جی ہیلو ویورز، میں ہوں قمر چیمہ، اور ویورز آج میرے شو پہ موجود ہیں آرزو کاظمی صاحبہ. آپ سارے جانتے ہیں ان کو، اور کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. اور میڈم آج یہ بتائیں کہ آپ آج ہمارے وزیر اعظم نے ایک اسپیچ کی ہے، نئے قوم سے خطاب کیا ہے. اور سمجھ نہیں آ رہی تھی مجھے کہ ایک طرف تو ہم نے ان کو بین کر دیا ٹی ایل پی کو، دوسری طرف ہمارے ان سے مذاکرات بھی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ڈبل ایک تو یہ کنفیوژن کیوں ہے، اور دوسرا عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ظاہری بات ہے ہمارا ملک مذہب کے نام پہ بنا، ہم سارے مسلمان ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم سب الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ ہے اس پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہمیں بڑا برا لگتا ہے جب کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرے یا کوئی بلیسفیمی کرے. لیکن انہوں نے بیسیکلی طریقہ کار بتانے کی کوشش کی کہ ہمیں کس طرح اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے. انہوں نے کہا ایک ٹی ایل پی کا طریقہ ہے، ایک ہمارا طریقہ ہے، اور ہمارا طریقہ وہ ہے جو گلوبلی ایکسیپٹیڈ ہے، ان کی سمجھ ہے. جو کہ ٹی ایل پی کا طریقہ ہے وہ جذباتی ہے. سو آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ ایک طرف ان سے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، ایک طرف جو ہے بین بھی کر دیا ہے، پھر ابھی قوم سے خطاب بھی کیا ہے کیونکہ پروٹیسٹ بھی ہلکے پھلکے چل رہے ہیں. آج علماء نے کال دی ہوئی تھی کہ جی آپ نے سڑکوں پہ نکلیں، کاروبار بند کریں، ٹرانسپورٹ کریں، بند کریں. سو ہاؤ ڈو یو سی دس تھنگ سو فار اینڈ اسپیچ؟ تھینک یو سو مچ چیمہ صاحب کہ آپ نے انوائٹ کیا آج. بالکل ابھی میں ریسنٹلی دیکھ ہی رہی تھی، تھوڑی دیر پہلے ہی عمران خان صاحب جو ہیں ان کی اسپیچ تھی، اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ ایک طرح سے ٹھیک ہی لگی کہ ہمیں اس چیز کو تھوڑا طریقے سے لے کے آگے چلنا چاہیے، اور اس طرح سے پروٹیسٹ کرنے سے، اپنی ہی چیزیں جلا دینے سے، اپنے ہی لوگوں کو مار دینے سے کچھ ہوگا نہیں. لیکن پرابلم یہی ہے کہ یہاں پر ان لوگوں نے جس طرح سے یہ جو ملا مافیا ہے اس کو انہوں نے شروع میں 40-45 سال سے انہوں نے ان کو پالا ہے، ان کو جو ہے ہر طرح سے فیسلٹیز دی گئیں اور بڑھاوا دیا گیا. تو اب جب وہ پلٹ کے انہی کی طرف آ رہے ہیں اور اپنے ہی لوگوں کو مار کاٹ رہے ہیں، تو ان کے لیے اس چیز کو سنبھالنا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ بات بھی کرتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کے اوپر ایکشن بھی ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کیونکہ میں اور آپ اس جگہ پہ نہیں ہیں تو ان میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، ہو سکتا ہے ان میں بھی لوگ ڈیوائیڈ ہوئے ہوئے ہوں. یہ جو مذہبی جماعت ہے ٹی ایل پی کے کچھ لوگ کہہ رہے ہوں کہ ٹھیک ہے اس بات کو جو ہے وہ ڈائلاگ سے سالو کرنا چاہیے، اور کچھ جو ہے وہ نہ مان رہے ہوں. تو ان کو سم ٹائمز ہینڈل کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے جب بھی اس طرح کا کوئی ہنگامہ ہوتا ہے تو اس میں بہت سے ایسے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جن کا اس گروپ سے سم ٹائمز کوئی واسطہ بھی نہیں ہوتا. وہ آپ کو گاڑیاں جلاتے ہوئے، موٹر سائیکل جلاتے ہوئے، اے ٹی ایم توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کا نہ تو کسی ریلیجن سے کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ کسی کنٹری کو وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ اپنا ایک مقصد پورا کر رہے ہوتے ہیں، اپنی فرسٹریشن ہوتی ہے جس کو وہ نکال رہے ہوتے ہیں. یہاں بھی ہمیں کافی حد تک وہی کچھ دیکھنے کو ملا کہ لوگوں کی گاڑیاں جلا دی، ایمبولینس جلا دی، لوگوں کو مار دیا، موٹر بائکس جلا دی، اپنے ہی لوگوں کے چیزوں کا نقصان کیا. ایک رکشہ میں دیکھ رہی تھی آئی تھی ویڈیو کہ اس کو جلا دیا. کسی غریب کا رکشہ ہوگا، اس نے کس محنت سے لیا ہوگا، کرائے پہ ہوگا، انسٹالمنٹ پہ ہوگا، یا اگر خود بھی خریدا ہے تو کتنی مشکلوں سے اس نے اپنے روزگار کے لیے لیا ہوگا. تو یہ چیزیں زیادہ تر ہماری طرف پاکستان میں نہیں سوچی جاتی. اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں پیغمبر کی، تو بالکل ہم سب ان کی بہت عزت کرتے ہیں، اور ہر مسلمان چاہے وہ کسی بھی کنٹری کا ہو، وہ حضور اکرم کی شان میں اس طرح کی باتیں اس کو اچھی نہیں لگتی. لیکن یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا سنبھل کے اور عقل سے کام لینا پڑے گا. ایسی چیزیں کر کے جس سے اپنے ہی لوگوں کو، اپنے ہی کنٹری کو نقصان ہو، اس کا فائدہ نہیں ہے. اگر ہم ان کے ایمبیسیڈر کو نکال دیتے ہیں، فار ایگزامپل اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم فرانس کے ایمبیسیڈر کو نکال دیتے ہیں، آپ کے خیال سے کیا باقی یورپین کنٹریز کے ایمبیسیڈرز یا لوگ یہاں پہ رہیں گے؟ کوئی بھی نہیں رہے گا، وہ سب چلے جائیں گے. اور جب وہ سب چلے جائیں گے، اس کے آگے جا کر جب وہاں پہ جو پاکستانی بستے ہیں، جو یورپ میں ہمارے بہت سے بے شمار پاکستانی ہیں، کروڑوں کی تعداد میں جو وہاں پہ جابس کرتے ہیں، کوئی بزنس کرتا ہے، جب وہ ان کو نکالنا شروع کریں گے اس بیس کے اوپر کہ جی پاکستان نے ایسا کیا تھا، کسی اور اسلامک کنٹری نے لی، لیکن پاکستان کا ریئیکشن کے جواب میں جب وہاں سے وہ لوگ جواب دیں گے تو ان سب کے لیے ہم کیا کریں گے؟ کیا ہمارے پاس جابز ہیں؟ کیا رہنے کی جگہ ہے؟ وہ جو کہتے ہیں نا کہ نزدیکی فائدے سے پہلے دور کا نقصان سوچنا چاہیے،
یہ نزدیکی فائدہ ہے کہ آپ نے امبیسڈر کو نکال دیا, آپ نے اپنا ریکارڈ کروا دیا, اپنے احتجاج آپ نے ریکارڈ کرا دیا, آپ نے پروٹیسٹ کر لیا, لیکن اس کے بدلے میں آپ اپنے ہی لوگوں کا اور مزید کتنا نقصان کرنے کے لیے جا رہے ہیں, یہ بھی دیکھنا ہوگا. پاکستان کو, چیمہ صاحب میں نے پہلے بھی آپ کے شو میں کہا تھا کہ پاکستان کو مذہب سے آگے بڑھ کے کام کرنا پڑے گا. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگزامپل دے رہے تھے اسرائیل کی کہ جی دیکھیں انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا, انہیں نہ ہی وہ اس طرح کی کوئی بات ان کے ریلیجن کے بارے میں ہوتی ہے, اس لیے کہ ہم نے خود اپنے آپ کو کمزور بنایا ہے. ان کو وہ اکانومی وائز بہت مضبوط لوگ ہیں, ان کے ٹرمز ساری دنیا سے بہت اچھے ہیں, اور وہاں سے وہ چاہے ایجوکیشن ہو, چاہے اکانومی ہو, چاہے کوئی فیلڈ ہو, آپ اس میں دیکھ لیں وہ اتنی چھوٹی سی کنٹری ہے لیکن وہ کتنے مضبوط ہیں. لوگ مضبوط لوگوں سے تعلقات رکھتے ہیں, ان سے ٹرمز رکھتے ہیں, اور جو اسٹرانگ ہوتے ہیں انہی کے ساتھ وہ انہی کی بات کرتے ہیں اور انہی کی عزت بھی کرتے ہیں. ہمارے یہاں آپ دیکھ لیں, کوئی جا رہا ہوگا, کوئی موچی جا رہا ہوگا سبزی والا نیچے سے, یا کوئی ایکس وائی زیڈ کوئی چھوٹا اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس سے لوگ کس طرح سے بات کرتے ہیں, اور ادھر ہی اگر جہانگیر ترین آ جائیں تو کس طرح سے بات کی جائے گی. تو بس ہم سمجھیں کہ ہم ایسے ہی کوئی چوڑے ووڑے ہیں, ہم سے کیا کسی نے بات کرنی ہے دنیا نے. اور اسرائیل جو ہے وہ جہانگیر ترین ہے, اگر میں ان کی اگزامپل دوں وہاں کے, تو ظاہر ان سے اچھے طریقے سے بات ہوگی. تو ہمیں تھوڑا سا پہلے اپنی پوزیشن کو سمجھنا پڑے گا, اس کے بعد بات کرنی پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں سوچ رہا تھا, ایک تو دیکھیں عمران خان صاحب نے بہت کچھ گنوایا کہ ہماری 40 وینس توڑ دی پولیس کی, کوئی ملینز کا نقصان ہو گیا, 4 جو جوان ہمارے شہید ہو گئے, 800 سے زیادہ زخمی ہیں, روڈز بلاک ہو گئے, آکسیجن سلنڈر نہیں پہنچے. یہ ساری چیزیں تو ہیں, لیکن میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو جتنی ریڈیکلائزیشن ہے اس میں عمران خان صاحب کا اپنا کردار بھی تو ہے. جب فار ایگزامپل عمران خان صاحب کہتے ہیں جی ارطغرل ڈرامہ دیکھیں آپ, ٹھیک ہے, اب ہوا کیا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پہ گھوم رہی ہیں جہاں پہ ٹی ایل پی کے لوگوں کی آوازیں ہیں, اور ارطغرل ڈرامے کے اندر وہ جو سر کاٹ رہا ہے نا, اس سے مطلب ایک تلوار سے سر مطلب کاٹتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ تلوار دکھا رہے ہیں کہ یہ کاٹ رہا ہے اس کو, اور اس کو وہ لنک کر رہا ہے جی کہ دیکھیں یہ اس بندے نے لٹ سے گستاخی کی ہوئی تھی, تو ٹی ایل پی والا بول رہا ہے کہ دیکھیں اس نے گستاخی کی تھی, اس کا ساری قلم ہونا چاہیے تھا. تو وہ اس طرح کے ڈرامائی انداز سے وہ چیز بناتے ہیں جس سے وائلنس, ریڈیکلائزیشن اور یہ جو تلوار کا کلچر ہے یہ آتا ہے. ایون کہ میں نے دیکھا بچوں کے ہاتھوں میں اسلام آباد میں, گاؤں کو چھوڑیں اسلام آباد میں بچوں کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں اس وقت. سو یہ جو ریڈیکلائزیشن ہے, ٹھیک ہے ٹی ایل پی کا ایک پرسپیکٹو ہے, لیکن عمران خان نے جو, ہم اتنے میچور ہیں کہ ہم اسلامک ہسٹری کو بڑا سینسٹیولی سمجھ سکیں, ہم نے اس سے تلوار نکال لی ارطغرل سے, لیکن جو لیسن تھے, جو چیزیں تھی وہ ہم بھول گئے. اور سو ہاؤ ڈو یو سی, صرف ٹی ایل پی کا قصور نہیں ہے, عمران خان صاحب بھی تو ریڈیکلائزیشن میں اس کا بھی تو ان کا پارٹ ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ بالکل عمران خان صاحب کا بالکل پارٹ ہے, کیونکہ جس طرح کی باتیں انہوں نے تھوڑے دن پہلے ہی کی تھی, آپ کے شو میں بھی بات ہوئی تھی کہ عورتوں کے ڈریسنگ کے بارے میں انہوں نے کہا. پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک اسٹیٹمنٹ ان کا اس طرح کا بھی آیا تھا اپوزیشن کے لیے کہ جتنے بھی پہلے کے اپوزیشن کے لوگ ہیں یا پہلے کے گورنمنٹ کے لوگ ہیں, ان سب کے سر اڑانے پڑیں گے یا ان کو مارنا پڑے گا, کوئی اس طرح کی بات انہوں نے کی تھی. تو وہ تو خود اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ان کے منہ سے سب کچھ اچھا نہیں لگتا. دوسرا وہ جو بات آج کہہ رہے تھے کہ میں اس کو جی انٹرنیشنل فورم پہ لے کے جاؤں گا, میں وہاں جو ہے یونائٹڈ نیشن میں بات کروں گا جا کے کہ ساری اسلامک کنٹریز کو جمع کر کے. تو پہلی بات تو یہ کہ اسلامک کنٹریز تو ہمیں کچھ سمجھتی ہی نہیں, اگر ایسا ہوتا تو یہ پہلے ہی لے جا چکے ہوتے. دوسرا یونائٹڈ نیشن میں جا کے بات کروں گا, تو یونائٹڈ نیشن میں بات تو انہوں نے بہت بار جا کے انہوں نے کشمیر کی بھی کی. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جی بھارت نے بڑا ہم پہ ظلم کر رکھا ہے, لیکن اس کے بعد ہوا کیا, جب ان کی اسپیچ ختم ہوئی تو انہوں نے کہا چلو نکلو پھوٹو ادھر سے. بلکہ یہ حال ہو گیا کہ ان کو جو آج یہ کسی اور فنکشن میں تھے, پتہ نہیں کس چیز کی اوپننگ کے لیے گئے تھے یا کوئی انوگریشن تھی, تو وہاں پر یہ بات کر رہے تھے کہ جی میں نے تو بڑا انوائرمنٹ پہ کام کیا ہے اور میں نے تو بڑے درخت لگائے ہیں اور یہ کیا. یہ حال ہے ان کا کہ ان کو جو ہے وہ انوائرمنٹل سمٹ جو ہے اس کے لیے ان کو نہیں بلایا گیا. تو پہلے سے سب سے پہلے یہ کہ عمران خان صاحب کو خود یہ سوچنا پڑے گا کہ ان کی اپنی کیا پوزیشن ہے. اتفاق کی بات ہے یا بدقسمتی کہہ لیں کہ یہ پاکستان کے سب سے کمزور ترین پرائم منسٹر کے طور پہ سامنے آئے ہیں.
اور ہر چیز میں نہ ان سے جو ہے وہ کنٹری کے اندر کوئی کام ہو پایا، نہ ہی ان کی کوئی فورن پالیسیز اس قابل رہیں کہ جس کا ہم ذکر کریں اور کہیں کہ کچھ تو ٹھیک ہوا۔ ہر تھوڑے دنوں کے بعد وہ میوزیکل چیئر کی طرح یہ اپنے منسٹرز ادھر کے ادھر اور ادھر کے ادھر کر دیتے ہیں، اور بس اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی وہی لوگ یہاں تک نہیں کرتے کہ ان کو سرے سے نکال کے کوئی نیا چہرہ لائیں، یہ بھی نہیں کرتے، سیم وہی چہرے ہیں، صرف ان کی منسٹریز چینج ہو جاتی ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو سب سے پہلے یہ چیز خود ماننی پڑے گی کہ ان سے گورنمنٹ نہیں چل رہی، ان سے ملک نہیں چل رہا، وہ کسی چیز کو قابو میں کرنے کے لیے یا بہتر کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اب سیلفش ہو کر صرف اس لیے کہ آپ کو پرائم منسٹر کا ٹائٹل چاہیے، اس کے لیے آپ نے مطلب پوری کنٹری کو آپ نے ایک طرح سے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، پوری کنٹری کو ایک دم سے آپ نے پوری دنیا میں جو ہے وہ ہمارا مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ کبھی ابھی تک لوگ اگزامپل دیتے ہیں جاپان اور جرمنی والی ان کی، تو ان کو بیچ میں تو یہ بھی مان چکے ہیں کہ مجھے نہیں چلانی آتی تھی گورنمنٹ، اور مجھے 2.5 سال پتہ ہی نہیں لگا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کی سٹیٹمنٹس جب یہ دیں گے تو ان کو جو ہے اگر انہیں کنٹری سے تھوڑا سا بھی پیار ہے، تھوڑا سا بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہیے، تو سب سے پہلے سیٹ سے اتر جائیں اور وہاں پہ کسی اور کو بیٹھنے دیں جو چاہے ان سے آدھا ہی صحیح لیکن کچھ تو کام جانتا ہو۔ اور بالکل آپ باہر بھی آپ جیسے دیکھیں، آج بھی یہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ جی وہ بہت سارے اکاؤنٹس ہیں جو انڈیا سے آپریٹ ہو رہے ہیں، اور انہوں نے کہہ دیا کہ سول وار ہو رہی ہے۔ تو بالکل آپ اگر موقع دیں گے، آپ کی اپنی ہی حرکتیں اور اپنے ہی کام ایسے ہوں گے کہ آپ دوسرے کو موقع دیں گے تو وہ ضرور کریں گے۔ اگر انڈیا میں کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو کیا ہم چھوڑ دیں گے؟ ہمارے یہاں بھی لوگ بہت سے بیٹھے ہوئے جو فیک آئی ڈیز چلاتے ہیں، اور ان کے پورے جیسے کہتے ہیں ان کی تو پولیٹیکل پارٹیز اور جو ہوتے ہیں ان کے تو پورے گروپ ہوتے ہیں جو چلاتے ہیں۔ یہ کوئی خاص بات نہیں ہے کہ اگر انڈیا یہ کہہ رہا ہے یا انڈیا سے فیک آئی ڈیز یہ کہہ رہی ہیں کہ سول وار ہو رہی ہے، اصل بات تو یہ کہ آپ کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ 3 دن سے آپ نے میڈیا کو بند کیا ہوا ہے، الیکٹرانک میڈیا پہ کوئی نیوز نہیں آ رہی۔ آپ جانتے ہیں وہ انہوں نے ہر چینل کو پی ٹی وی بنا دیا ہے، ہر چینل پہ کچھ نہیں ہو رہا، بس امن ہے اور بہت ہی شانتی اور بڑی خوشیاں بانٹی جا رہی ہیں۔ کوئی خبر نہ لاہور کی آ رہی ہے، نہ اسلام آباد کی آ رہی ہے، کسی قسم کی فوٹیجز نہیں آ رہی۔ بیچ میں تو انہوں نے انٹرنیٹ بھی بند کر دیا تھا، اور لاہور سے بھی جو دوست وغیرہ رہتے ہیں اور جو ٹویٹر استعمال کرتے ہیں وہ یہی لکھ رہے تھے کہ وہاں پہ موبائل سروسز بھی بند تھیں، اور اس طرح کی سب چیزیں یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ چھپانا کیا چاہ رہے ہیں؟ چھپ تو کوئی چیز نہیں سکتی، ابھی نہیں تو 2 گھنٹے کے بعد بات ہوگی، لیکن انہیں اپنی کمزوری کو سمجھنا پڑے گا، اور جب تک یہ خود اس چیز کو نہیں سمجھیں گے یہ کہیں نہیں پہنچ رہے۔ اور عمران خان تو خود طالبان خان کہلاتے تھے، تو وہ میرا خیال ہے ابھی بھی ان کا مائنڈ سیٹ وہی ہے۔ اچھا، اس میں ظاہری بات ہے کہ وہ انہوں نے اپنی گورنمنٹ تو چلانی ہے جس طرح وہ لگے ہوئے ہیں، لیکن جو چیز ہم دیکھتے بھی ہیں کہ یہ اصل چیز تو یہ ریڈیکلائزیشن ہے، جس طرح میں نے ارطغرل کا بتایا، اور یہ انہوں نے لوگوں کو کس طرح موبلائز کر دیا ہوا ہے، تلواریں، وہ کلچر، ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آرزو، آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں باہر سے، میں انڈیا والی بات تو کرتا ہوں ابھی جو وہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں دیکھیں آج کے زمانے میں آپ کا جو معیار ہے چیزوں کا بدل گیا ہے۔ فار ایگزامپل، انڈیا میں جب لال قلعے پہ جھنڈا لہرایا گیا تھا تو پوری دنیا نے اس پہ بات کی تھی۔ پاکستان میں آج جب لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، نعرے مار رہے ہیں، اپنی پراپرٹی جا رہے ہیں، تو لوگ بات کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے۔ ہم سب سے زیادہ تو ہمیں آسان ہے اپنے آپ کو خود تباہ کرنا۔ آپ ایک دنیا کے کسی ایک ملک میں کوئی بلاسفیمی کا واقعہ ہوا، ہم اپنی پراپرٹی جلا دیتے ہیں، ہم اپنے ہی لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے گھر تباہ کر لیتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اتنی انٹالرنس ہے، اتنی جہالت ہے، ہم لوگ اتنے سیلف سینٹرک ہو چکے ہیں اور خود کو ہی سارا کچھ سمجھے جاتے ہیں، اتنی سیلفشنس ہے۔ اور پھر مزے کی بات ہے کہ جو مذہبی اور سیاسی عناصر ہیں وہ اس میں جو لیڈرشپ ہے مذہبی اور سیاسی، وہ اس کو ایکسپلائٹ بھی کرتی ہے ان چیزوں کو، اور وہ چاہتی ہے کہ ہمارا کنٹرول رہے اور ہم جس طرح مرضی لے جائیں۔ تو مطلب فار اے مومنٹ ہم اراؤنڈ دا ریجن چھوڑ دیں، سب سے پہلے تو ٹی ایل پی، تو یہ جو ہم نے خود چیزیں کرافٹ کی، بنائی، اور یہ ہم تو خود جہالت کر رہے ہیں اس میں۔ تو سب سے پہلے تو جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے وی نیڈ ٹو لک انورڈ، پہلے تو انورڈ دیکھنا ہے کہ ہمیں احتجاج کا بیسک طریقہ بھی تو سمجھنا ہے کہ احتجاج کرتے کیسے ہیں اور اپورچونسٹ سے کیسے بچنا ہے۔
सबसे बड़ी बात तो ये कि चीमा साहब, ये चीज जो अब हम भुगत रहे हैं ना, ये अभी की पैदावार नहीं है, ये पिछले 40-50 साल से पाकिस्तान में जिस तरह से मिस यूज ऑफ रिलीजन हो रहा था, जिस तरह से ज़ियाउल के टाइम से, बल्कि भुट्टो के टाइम से, कभी कहते हैं जी अहमदी जो है वो नॉन मुस्लिम है, मतलब हमने ठेका ले रखा है हर किसी का कि वो नॉन मुस्लिम है और वो काफिर है और वो जन्नत में जाएगा और वो जन्नत में नहीं जाएगा। ये चीजें जो हैं ये 40-50 साल पुरानी हैं जो चलती आ रही हैं, और इनको इतनी जल्दी ठीक करना पॉसिबल नहीं है। हमारे जैसे लोग जो बात करते हैं, चाहे अब हम ये चीज हम इधर यूट्यूब पे बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि हम ये टॉपिक जो है वो नेशनल टीवी पे बात कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते, हमें इजाजत ही नहीं मिलेगी। जहां पर आप अपने जो बोल्ड सब्जेक्ट्स हैं, जो आपकी खराबियां हैं कंट्री की, जो आपके लोगों की गलतियां हैं, आपको जब वो बात करने की इजाजत ही नहीं है, तो आप ये समझें कि यहाँ पर 90 नहीं तो 95% लोग इसी माइंडसेट के हैं जिस तरह का माहौल हम देख रहे हैं। जो थोड़े से लोग बच जाते हैं, 5% 10%, वो अगर बोलने की कोशिश भी करते हैं तो उन्हें या तो चुप करा दिया जाता है या फिर उनको मार दिया जाता है। तो यहाँ पे हम ठीक होने को तैयार नहीं है। अगर ज़ियाउल हक ने जो 11 साल ज़ियाउल हक के थे उसमें भी पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से जो है डैमेज किया है। उस ज़माने में तो ये भी मैंने सुना है कि कोई बाहर अगर बहन भाई भी अगर जा रहे हो तो पुलिस वाले रोक के कहते थे निकाहनामा दिखाओ। खैर उसमें से तो हम निकल आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुशर्रफ साहब का भी जो है वो स्टेटमेंट मौजूद है कि जी हमने ही जिहादी बनाए। और अगर हम ही टेररिस्ट कैंप चला रहे हों, हम खुद ही टेररिस्ट पैदा कर रहे हों, हम खुद ही एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहे हों, वही एक्सट्रीमिज्म ही हमने खुद ही उसके पौधे लगाए हों और उसको मुसलसल हम अभी तक पानी दे रहे हैं, और हम यही चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में पता नहीं कौन सा हम इस्लाम लाना चाह रहे हैं। ये इस्लाम तो कहीं नहीं लिखा, जो बातें ये करते हैं वो तो ना कुरान में है ना कोई हदीस है। जो इन्होंने अपनी तरफ से, हर मौलवी ने अपना एक इस्लाम लेकर आ गए हैं, और इनके हिसाब से सिवाय उनके बाकी सबको मार देना चाहिए, और किसी को जीने का हक नहीं है, किसी को बात करने का हक नहीं है। तो जब आप इसी तरह के लोग लाएंगे, वही वही माइंडसेट के लोग आपके पार्लियामेंट में हैं, वही माइंडसेट के लोग आपके एस्टेब्लिशमेंट में हैं, और अनफॉर्चुनेटली वही माइंडसेट के लोग आपकी आर्मी में हैं। तो जब हर तरफ आपके इसी तरह के लोग हैं, बल्कि हूद भाई तो ये तक कह रहे थे कि इसी तरह के माइंडसेट के लोग जो हैं वो आपके स्टूडेंट्स और टीचर्स भी हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे जब चारों तरफ इसी तरह के लोग हैं, तो मेरे आपके बात करने से शायद कोई 1% कोई फर्क पड़ता हो, लेकिन मुझे लगता है वो भी नहीं पड़ता होगा, क्योंकि जो सुन रहे हैं उनको तो हम ही गलत लगेंगे। वो कहेंगे यार ये क्या बात कर दी इन्होंने। पाकिस्तान को किसी तरीके से कोई ऐसा जीनियस आए जो हमें ये बता सके कि जी इसको आपने मजहब से हटके कैसे चलाना है। आपको मजहब से, जब तक आप लोग मजहब का पीछा नहीं छोड़ेंगे, मजहब हर एक का एक जाती मसला होता है, वो नमाज पढ़े ना पढ़े, वो बुतों की पूजा करे या वो कुछ भी ना करे, लेकिन हमने यहाँ पे उसी को लेके हर जगह जाना होता है। बाकी ना हम हेल्थ पे बात करते हैं, ना हम पॉपुलेशन पे बात करते हैं कि इतनी पॉपुलेशन खौफनाक तरीके से बढ़ती चली जा रही है, लेकिन हम उसके ऊपर बात नहीं कर सकते कि नहीं जी वो भी मजहबी उसमें आ जाता है कि आप बात नहीं करनी है। हेल्थ सेक्टर पे भी बात नहीं होती है, आपकी सिविक सेंस, किसी तमीज की चीज पे हम बात करने को तैयार नहीं। लेकिन यही लोग चीमा साहब अगर यूरोप चले जाते हैं या इवन दुबई चले जाते हैं, तो ये सब सारे रूल्स फॉलो करने शुरू हो जाते हैं। तो क्यों ये जब अपने ही मुल्क में रहते हैं तो उसको तबाह कर रहे होते हैं और वहां पे अजीब अजीब बातें कर रहे होते हैं। तो ये चीज ऐसे ठीक होने वाली नहीं है। इसके लिए जो है या तो बहुत लोगों को बोल्डली बात करनी पड़ेगी, इनको अपने ये जो टीवी चैनल्स बंद कर देते हैं और ये टीवी चैनल्स पे बात नहीं करने देते, उससे हटना पड़ेगा। जो एक टिपिकल किस्म की शक्लें इन्होंने रखी हुई है ना, कि टॉक शोज में बस इन्होंने ही आना है और इन्होंने यही बात करनी। मैं आपको नहीं कह रही, आप क्यों हंस रहे, आप भी होते वैसे, लेकिन मैं आपको नहीं कह रही। मैं दूसरी बात कर रही हूँ कि जो एक इनके माइंडसेट के लोग होते हैं ना, ये सिर्फ उन्हीं को, आप किसी ऐसे को भी आने दें जो आपसे हट के बोल रहा हो। मैं अपनी बात नहीं करी, मैं एक बार गई थी एक चैनल पे, तो उन्होंने 2 हफ्ते तो मेरा शो ही ऑन एयर नहीं किया, उसके बाद इतना उसको काटा पीटा कि वो लगा मैं पता नहीं क्या कह रही थी। तो जब आप सुनने को तैयार नहीं है तो आप पाकिस्तान को आगे लेके कैसे जाएंगे, क्योंकि आप तो तैयार ही नहीं अपनी गलती मानने को। बिल्कुल सही कह रही हैं। और जब आप ये बात कर रही हैं कि तैयार नहीं है, जारी बात है ये रेडिकलाइजेशन तो सोसाइटी के मुख्तलिफ हिस्सों और तबकों में आई है, ये कोई एक जगह पे मौजूद नहीं है। अगर ये नहीं कहा जा सकता कि कोई एक है, सारे ही उसमें
चंक जो है ना, चंक है, मतलब कहीं ना कहीं थोड़े हर जगह मौजूद रह गए हैं। एक दो छोटे छोटे सवाल और हैं आपसे। ये खान साहब जो हैं, इमरान खान साहब, ये पॉलिटिकल कंसेंसस क्यों नहीं करते? आज जब बात करनी थी नेशनल यूनिटी की, आज जब बात करनी थी कि एक भाई एक हमारे सामने चैलेंज है उसको ठीक करना है, तो आप पीपल्स पार्टी को, पीएमएलएन को, मौलाना फजलुर रहमान को, सबको दावत दें, भाई आए, आपकी हुकूमतें होती तो हम भी इसी तरह बात करते, आपकी हुकूमतें होती तो हम भी आपके साथ चलते। तो ये तो इन्होंने बजाय इसके कि उनके साथ मिलके इस मसले को हल करें, ये उन्होंने उन्हीं को टारगेट करना शुरू कर दिया। तो ये पॉलिटिकल कंसेंसस ना होना भी तो एक पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है। हम तो कभी भी जितनी पोलराइजेशन, यकीन करके माने, मैं खुद एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स देखता हूं, मुझे खौफ आता है। पाकिस्तान के तमाम मसले जो हैं आरजू, वो सारे के सारे पॉलिटिकल कंसेंसस और डायलॉग के ऊपर होने हैं, लेकिन यहाँ पे कोई किसी तो ये मिस क्यों करते हैं पॉलिटिकल कंसेंसस, और ये क्यों खान साहब बाकी लोगों को समझते हैं कि ये मेरे बराबर ही नहीं है, या एटलीस्ट उनसे डायलॉग करना पार्लियामेंट में। आपकी कौन सी यहाँ 2/3 मेजोरिटी है, या आप सारी दुनिया, सारा मुल्क आपके पीछे लगा हुआ, कुछ लोग दुनिया बाकी को भी फॉलो करते हैं, तो ये क्यों पॉलिटिक्स, इनके दिल में क्या है, आप क्या समझती हैं? मुझे तो यही लगता है चीमा साहब के इमरान खान साहब कुछ भी होंगे, क्रिकेटर होंगे या सोशल वर्कर भी कह सकते हैं, जो हॉस्पिटल उन्होंने बनाया, लेकिन वो पॉलिटिशियन कभी भी नहीं बन पाए, चाहे कितने भी साल उन्होंने लगा दिए, इसलिए कि पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता है, एक दूसरे के साथ बैठना पड़ता है, बात करनी होती है, लेकिन वो पूरे टाइम जो है वो अपोजिशन का या कोई भी उनके खिलाफ होता है सिर्फ उसके पीछे पड़े रहते हैं और उनके बारे में सिर्फ नेगेटिव ही बोलते रहते हैं। दूसरा, इनके अनफॉर्चुनेटली इन लोगों को, चाहे वो नवाज शरीफ हो या चाहे पीपल्स पार्टी की पार्टी आई हो, चाहे कोई भी हो, जरदारी साहब को कोई हो, चाहे इमरान खान, इनके जो एडवाइजर्स हैं ना, वो इनको बहुत गलत मिले होते हैं। जो इनको वो एडवाइस करते हैं, वो एडवाइस इनको अगेंस्ट चली जाती है, अपना दिमाग तो ये लगाते नहीं है, तो ये एक तरह का ईगो बना के बैठ जाते हैं कि नहीं, हमने इनसे बात नहीं करनी। हालांकि आप उनसे बात करें, और जाहिर है उन लोगों की भी कंट्री है और वो लोग कोई अच्छी एडवाइस कर भी सकते हैं जिससे इनका मसला हल हो और ये आगे बढ़ पाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ जो गवर्नमेंट भी आती है, वो चाहे किसी की भी हो, वो यही सोचती है कि हम अपोजिशन से बात नहीं करेंगे, और अपोजिशन तो हमारे साथ बैठने के काबिल ही नहीं है, और ये लोग ये नहीं समझते कि ये जो कुर्सी इनकी है, ये आज है और ये कल नहीं होगी। ये समझते शायद हम आ गए हैं, और ये अपने आप को कोई समझते कोई डिक्टेटरशिप चल रही है कि हम तो 11-12 साल इधर ही बैठे हुए, अभी तो वो और भी ज्यादा 20 साल मांग रहे हैं इमरान खान साहब। लेकिन ये इनकी एक बहुत बड़ी गलती है, और ये अपने बहुत सी प्रॉब्लम्स में से निकल सकते हैं अगर ये अपोजिशन से बात करें और उन लोगों से भी बात करें जो बेशक इनके अगेंस्ट बात करते हो, लेकिन जिधर कंट्री की बात आएगी तो सब लोग एक ही साथ मिलके और कोई अच्छी ही इनको एडवाइस करेंगे, कोई गलत एडवाइस इनको नहीं करेगा, क्योंकि मुल्क तो सभी का है। इनसे इख्तलाफ हो सकता है किसी को, लेकिन कंट्री से नहीं हो सकता, और हर चीज दूसरे के ऊपर डाल देने से मसला हल नहीं होगा इनका। बिल्कुल। आखिरी सवाल आपसे करूंगा। इमरान खान साहब ने भारत का जिक्र किया, उन्होंने कहा जी कि हमने एक ग्रुप देखा है हमारे लोगों ने फेक न्यूज के हवाले से, 4 लाख ट्वीट्स थी, 70% जिसमें से जो ट्वीट्स थी फेक थी, 380 व्हाट्सएप ग्रुप थे, और सिविल वॉर की बात चल रही थी, और सिविल वॉर, पाकिस्तान में सिविल वॉर है। और मैं बहुत सारे लोगों को जानता भी हूँ जिन्होंने अपनी ट्विटर टाइमलाइन पे और फेसबुक तो नहीं ज्यादा, लेकिन ट्विटर पे मैंने खुद देखा कि जो लोग हैं वो वाकई पाकिस्तान में सिविल वॉर की बात कर रहे हैं। फॉर अ मोमेंट देखिए, भारत के अंदर भी हमने देखा कि किसानों का प्रोटेस्ट हुआ, और मैं अप्रिशिएट नहीं करता, वो जो सीन्स थे वो अप्रिशिएटिव नहीं है, वो भारत में हो वो पाकिस्तान में हो। देखिए, अगर भारत में कल को किसान उठेंगे, रियासत की रिट चैलेंज करेंगे, दिस इज नॉट अ गुड इमेज फॉर इंडिया। पाकिस्तान में लोग उठेंगे, मजहबी हो, एथनिक हो, कोई भी हो, बिजनेस कम्युनिटी हो, वो पाकिस्तान के रिट को चैलेंज करे, वो अच्छे सीन नहीं है। और बड़ी सारी फेक न्यूज वीडियोस चली आरजू, जिसमें एक बंदा है जिसने वर्दी पहनी हुई है, और वो बंदा जो है वर्दी पहन के कह रहा है कि अगर हमने बाजवा साहब ने ये ना किया तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आपने भी वो वीडियोस देखी, वो बिल्कुल फौजी नहीं लगता। देखें, फौजी की जुबान और उसका तरीका कार एक सेकंड में पता चल जाता है, उसकी ट्रेनिंग और उसका तरीकाकार होता है। मुझे लगता है कि जो पहले दिन वीडियो बनी थी उसमें एक फौजी जो था गन पे जिसने था, वो दैट वाज रियल, नारे मार रहा था। ये जो बाद में आई है ना, ये फेक है, एक बात। और दूसरा कि मेरा ख्याल है वो लोग पकड़े भी गए हैं जिन्होंने वो फेक वर्दी पहन के। और दूसरा जो अहम बात मैं बताना चाहता हूँ, इस पे कमेंट भी कीजिएगा, कि पाकिस्तान को 15 साल हो गए दहशतगर्दी की जंग लड़ते हुए। देयर इज नॉट अ वन सिंगल इंसिडेंट
کہ پاکستان کی فوج میں کوئی میوٹنی ہوئی ہو. میوٹنی, دہشت گردوں سے جنگ تو لڑی ہے نا, کوئی ایسا واقعہ ہو کہ جی ایک فوجی نے دوسرے فوجی کو مار دیا ہو یا فوجی ادھر دوسری طرف مل گیا ہو, کبھی ایسی آج تک نہیں سٹوری سنی. ہم نے امریکہ میں ادھر افغانستان میں دیکھا کس طرح امریکی آپس میں گولیاں مار لیتے تھے, سوئسائڈ کر لیتے تھے, کیا شوٹنگ کر دیتے تھے, کیا کیا کر دیتے تھے, لیکن الحمدللہ یہ ڈسپلن تھا. سو اگر بھارت میں اچھے سینز نہیں ہوں گے تو آئی ول ناٹ اپریشیٹ دیٹ. وہاں پہ بھی ریاست کا کنٹرول رہنا چاہیے. سو اگر پاکستان میں اس طرح کا موقع آیا ہے تو مطلب دے شوڈ ناٹ فائنڈ این اپرچونٹی, اور کسی کو بھی نہیں اس کی اپرچونٹی کرنی چاہیے. سو ہاؤ ڈو یو سی دس؟ مجھے تو اس میں کوئی ایسی خاص بات لگتی نہیں چیمہ صاحب کہ اگر انہوں نے فیک آئی ڈیز بنائی اور انہوں نے کوئی سول وار کا یا اس طرح کی بات کی ہے, کیونکہ یہ باتیں جو ہیں یہ ہمارے انڈیا پاکستان میں چلتی رہتی ہیں. بہت سے فیک آئی ڈیز بنا لی جاتی ہیں اور کسی کنٹری میں کچھ تھوڑا سا بھی ہو رہا ہو تو وہ اس کو بہت بڑھا چڑھا کے بتا دیتے ہیں, اور اب لوگ اتنے سینسیبل ہو گئے ہیں دونوں کنٹریز کے کہ وہ فیک ویڈیوز اور فیک جو نیوز ہوتی ہے اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں. تو ڈرنا صرف اس وقت چاہیے کہ جب وہ صحیح خبر چلا رہے ہوں, تب ہمیں گھبرانا چاہیے کہ ہاں اب اس وقت گھبرانے کا ٹائم ہے کہ انہوں نے تو صحیح خبر پکڑ لی ہے. لیکن اگر وہ فیک خبر چلا رہے ہیں تو اس سے ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ چیزیں تو ہماری طرف سے بھی ہوتی رہتی ہیں اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, آپ کسی کو روک نہیں سکتے. اور لوگ اسی طرح سے نیوز ادھر سے ادھر پھیلاتے ہیں. لیکن بہت سے لوگوں کو اب مجھے بھی تھوڑے دن پہلے ہی مطلب یہ سمجھ آئی ہے کہ بہت سے لوگوں کو اب انڈرسٹینڈ کرنا آ گیا ہے کہ کون سی نیوز ٹھیک ہے اور کون سی ٹھیک نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی کسی کے بھی بارے میں, چاہے وہ کنٹری کے بارے میں ہو, چاہے وہ کسی انڈیویجول کے بارے میں ہو, اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اگر انڈیا سے اس طرح کا کیا, اگر انڈیا نہیں کرے گا تو کیا امریکہ کرے گا یا کوئی چائنا کرے گا؟ ہمارے لیے ظاہر ہے ہمارے جیسے لوگ ہیں, ہماری زبان سمجھتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ ہماری کون سی رگ دبانی ہے, تو جس سے ہمیں تکلیف ہوگی یا جس سے ہم چلا پڑیں گے. میرا تو خیال ہے عمران خان صاحب کو یہ اپنے ایڈریس میں یہ چیز بولنی بھی نہیں چاہیے تھی, انہیں ٹوٹلی اگنور کر دینا چاہیے تھا. اس سے یہ لگتا کہ ہم اس چیز کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے. لیکن کیونکہ پرائم منسٹر نے اس بارے میں بات کی ہے تو اس سے جن لوگوں نے بھی یہ ٹویٹس چلائی, جنہوں نے بھی ویڈیو چلائی, چاہے وہ فیک تھی, تو وہ کہہ رہے ہوں گے دیکھو ان کے پرائم منسٹر نے نوٹس لے لیا. جس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ ان کے ایک اینکر جو ہے ارنب گوسوامی, ان کی بات کر دی تھی, تو ظاہر ہے کہ وہ چیز پھر امپورٹنس تو اس چیز کی ہو جاتی ہے اگر آپ کا پرائم منسٹر بات کرے. اگر وہ اس چیز کو تھوڑا سا اگنور کر دیتے, باقی پوری ان کا ایڈریس ٹھیک تھا, لیکن میرا نہیں خیال کہ ان کو اتنی امپورٹنس دینی چاہیے تھی فیک آئی ڈیز کو, کیونکہ یہ چیز تو کم از کم پی ٹی آئی کو تو پتہ ہونی چاہیے. پی ٹی آئی کا تو اپنا یہی کام ہے, مطلب وہ دوسرے کو کیا کہہ رہے ہیں, ان کے یہاں تو خود اتنی فیک آئی ڈیز بنتی ہیں اور لوگوں کے اوپر اٹیک ہوتے رہتے ہیں پورا دن اپنے ہی لوگوں پہ. وہ تو پھر ہندوستان والے تو پھر پاکستان پہ کر رہے تھے, یہ تو پاکستان میں بیٹھ کے پاکستان والوں پہ اٹیک کرتے رہتے ہیں, تو ان کو تو بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا کہ وہ یہ بات کریں. میرا خیال ہے کہ ڈسکس کرنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ اس سے یہ میسیولی لا لیسنس, دیکھیں پی ٹی آئی انٹرنل کیا کرتی ہے وہ ایک اور چیز ہے, لیکن اگر کہیں اور سے ہو رہا ہے پاکستان کے خلاف تو یہاں پہ انارکی یا لا لیسنس پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے. اصل میں یہ امپورٹنٹ ہے, اور جو دھرنے والے لوگ ہیں جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں, یہ جنرل پبلک کو اویئر کرنا بھی ضروری ہے. میرا خیال ہے کہ جو کریڈیبل بندہ ہونا چاہیے جو اس طرح کے پیغام دے. شیخ رشید صاحب تھوڑے اور مزاج کے بندے ہیں, ان کی باتوں کو لوگ اور انداز سے دیکھتے ہیں, کیونکہ جب آپ نے نیشنل سیکیورٹی, انٹرنل سیکیورٹی کے ڈیسیژنز کرنے ہوتے ہیں, عوام کو بتانے ہوتے ہیں, تو وہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اس بندے کی پرسنل کریڈیبلٹی, ان کا پرسنل کیریئر یا کیا چیز ہے. تو شیخ رشید صاحب ساری سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے از ناٹ اے رائٹ مین. ہاں فواد چودھری بات کر رہا ہوتا تو اس کی لوگ بات کو شاید تھوڑا, یا اس طرح کے اور لوگ یا اسد عمر کر رہے ہوتے, تو یہ خان صاحب کو یہ پرابلم ہے کہ ان کو ساری باتیں خود ہی کرنی پڑتی ہیں کیونکہ ان کا نمبر 2 اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, نمبر 2 3 لیڈرشپ اتنی تگڑی نہیں ہے. بہرحال I would suggest and I would request everyone in Pakistan, India, everywhere کہ لیٹس ناٹ انفلیم تھنگس. یہ اس طرح کے ماحول میں نہ جئیں. ابھی بھی جو ہے وہ کسانوں کا پروٹیسٹ چل رہا ہے انڈیا میں, اینڈ آئی وش کہ وہ پیسفلی سالو ہو, ان کے معاملات ٹھیک ہوں, اینڈ دے اسٹارٹ ڈوئنگ ورک, بزنس کریں اپنے, اور ان کے روزگار چلیں, کاروبار چلیں, اینڈ سیم ول ہیپن ہیئر. یہ لوگ یہاں پہ کاروبار کریں, بزنس کریں اور چیزیں کریں. جی جی میں چیمہ صاحب ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گی, اگر آپ عمران خان صاحب کی جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے اس چیز کو ہینڈل کرنے کے لیے؟ یہ جو آپ نے ٹی ایل پی والا میں بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے تو میں پولیٹیکل پارٹیز کا ایک اجلاس بلاتا.
दूसरे नंबर पे मैं पार्लियामेंट का इजलास बुलाता, पॉलिटिकल पार्टीज का इजलास बुलाता और उनके साथ मिल बैठ के फैसला करते, क्योंकि देखिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज को समझ है डिप्लोमेसी की, फॉरेन पॉलिसी की, और उन्होंने सबने डील किया हुआ है, पर्टिकुलरली पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों भुगत चुके हैं। तो मैं तो उनको बुलाता और उनके साथ बैठता, वो मेरी ना भी सुनते तो मैं उनको बिठाता और उनको कहता भाई आओ मेरे साथ मेरी मदद करो, ये रियासत का मसला है, ये स्टेट का मसला है। उसके बाद क्या करता कि मैं मीडिया के लोगों को बुलाता, जो टॉप लेवल के मीडिया के लोग हैं, और मैं उनको कहता भाई कि मुझे बताओ कि अब ये हालात है, इनका ये मौकफ है और ये। चौथा ये कि मैं अगर मैं उनकी पोजीशन में होता तो मैं डायरेक्ट टॉक्स भी करता उनके साथ, ठीक है। और एक और मेरे जहन में पॉइंट आ रहा है कि मैं इन लोगों को सबको, टीएलपी को और अदर लोगों को, मैं जो फॉरेन रिलेशंस कमेटी है नेशनल असेंबली की और सेनेट की, उसमें लेके आता और साथ फॉरेन ऑफिस के लोगों को बुलाता और कहता कि मैं इन लोगों को कहता, टीएलपी के लोगों को कहता कि आओ कन्विंस करो हमें कि फ्रांस के सफीर को भेजने से जो है वो हमारी जिंदगियां बेहतर हो सकती हैं या मुल्क की जो चीजें बेहतर हो सकती हैं। ये फॉरेन ऑफिस है, ये आपकी नेशनल असेंबली है, इलेक्टेड लोग हैं, तो ये सेनेट के लोग हैं, ज्वाइंट हम उसका सेशन बुला लेते हैं, आप आए और हमें कन्विंस करें कि ये कैसे बेहतर हो सकता है। फिर ये कि साथ साथ में बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को बुला लेता और उनको ऑन बोर्ड लेता कि भाई किस तरह तुमने, अगर ये लोग ब्लैकमेल करते हैं तो मैं कारोबार को रनिंग पोजीशन में किस तरह लेके आना है। मतलब मैं 10 और आइडियाज भी दे सकता हूँ, एंड हाउ थिंग्स कुड गेट मोर इम्पोर्टेंट, एंड और उसके साथ साथ मैं एक इंटरनेशनली भी थोड़ा करने शुरू कर। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। लेकिन आपको पहले आरजू, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके अंदर ये पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट होनी चाहिए कि मैंने डायलॉग प्रमोट करना है और एक कॉमन कंसेंसस डिस्कोर्स डेवलप करना है, डायलॉग करना है और कॉमन जो एक म्यूचुअल डिस्कोर्स जिसमें मैं और आप और हम सारे लोग जो हैं वो एग्री करते हो, वो डिस्कोर्स जनरेट करना है। सो ये टीएलपी के लोगों को इजीली नॉक डाउन किया जा सकता है। अगर ये फिर भी इस तरह रहते तो फिर जिस तरह इनको ब्लैक लिस्ट किया गया, दहशतगर्दी के मुकदमे डाले गए, और फिर ये होता कि ये लोग मजबूर हो जाते। अभी गवर्नमेंट देखे ना, अभी गवर्नमेंट पुलिस वालों की तस्वीरें दिखाती है कि देखे पुलिस वाले मारे गए, हमारे जख्मी हो गए। वो क्यों दिखाते हैं? वो बेसिकली इसलिए दिखाते हैं ताकि सिंपैथी ली जाए अवाम से कि देखें इन्होंने हमारे बंदे जो है। तो ये उनकी तस्वीरें भी दिखाते हैं ना जिनको पुलिस वालों ने मारा है ना, दोनों तरफ की तस्वीरें दिखानी चाहिए थी। देखिए वो तो फिर सारी बात है कि अब देखें ना कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो कुछ ये बैन है, कैमरा दिखा नहीं सकता ना इसको, एक बात। तो दूसरा ये है कि सोशल मीडिया पे फिर जितनी बातें होंगी, मेन स्ट्रीम मीडिया जितना मर्जी जैसा भी है कंट्रोल है, जो बातें भी होती हैं, लेकिन फिर भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे आ जाए उसे क्रेडिबल समझा जाता है। जो सोशल मीडिया पे आए उसको क्रेडिबल नॉर्मली इतना लंबा चौड़ा नहीं समझा जाता। हर बंदे ने अपनी क्रेडिबिलिटी का लेवल सोशल मीडिया पे लोगों को रखा हुआ है कि यार मैं कमर को इतना मानता हूँ, आरजू को इतना मानता हूँ। हम तो खबर नहीं देते, हम तो एनालिसिस करते हैं, हमको खबरें पढ़ने वाले तो नहीं है, लेकिन जनरल जो टीवी पे जो आता है। सो मेरा ख्याल है कि थिंग्स वुड हैव बीन मच मच बेटर अगर रियासत के लोग जो हैं, खान साहब के अंदर सियासी डायलॉग करने का स्पिरिट हो और वो समझें कि मैंने सबको साथ लेके चलना है विद दिस थिन पॉलिटिकल मेजॉरिटी। ये है मेरा। और सबसे बड़ी बात ये कि इनको मीडिया को बैन नहीं करना चाहिए था, इनको न्यूज आने देना चाहिए थे मेन स्ट्रीम मीडिया को। इन्होंने जो वो बैन किया उससे और ज्यादा जो है ना लोगों में और गलत किस्म की न्यूज आई और गलत किस्म के लोगों ने इम्प्रेशन लिया, वो चीज भी गलत हो गई। इनको बिल्कुल भी न्यूज रोकनी नहीं चाहिए थी टीवी चैनल्स पे। मेरा ख्याल है कि अगर जिस तरह अगर तो इन्होंने उस पार्टी को बैन कर दिया था तो फिर फुल असर्ट करते अपने आप को। असर्ट भी नहीं कर सके, डर भी रहे थे, असर्ट भी करना चाह रहे थे, डर भी रहे थे, पब्लिक बैकलैश भी आ रहा था। जब देखे ना 4 दिन जब मामलात कंट्रोल नहीं हुए तो मुफ्ती मुनीब बोल पड़ा, वरना 4 दिन तो सारे डर गए थे पहले। मैं आपको बड़ी पता की बात बता रहा हूं, ये उलमा कई दफा बहादुर भी होते हैं लेकिन ये डरपोक भी बहुत होते हैं, ठीक है। सो जब 4 दिन चीजें कंट्रोल नहीं हुई तो वो डर गए। तो ये था कि पहले 24 घंटे सबसे इंपॉर्टेंट से 36 घंटे में इस तरह बाकी हर जगह धरना खत्म हो गया, क्लियर, सड़क क्लियर हो गई, ये वो हर चीज क्लियर हो गई, तो लोगों ने नॉर्मल लेना शुरू कर दिया। ये तो अगले दिन हमें पता चला भाई कि वो तो एक जगह पे ऐसी चीजें रह गई हैं, हमें तो पता ही कोई नहीं था कि ये इस तरह चीजें चला रहे हैं। सो ये, और साथ ही इनको चाहिए था कि दरअसल इन्होंने अपना पॉलिटिकल टेम्परेचर इतना खराब किया हुआ है, ये बाकी लोगों से बात भी नहीं करते, ये समझते हम जो कर रहे हैं और इस तरह। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट
लेकिन अगर स्टेट की रिट इस्टेब्लिश रहनी चाहिए जी। दुख होता है, तकलीफ होती है जब रियासत के लोगों को, पुलिस मैन को कहते हैं जी वो करप्ट हैं, लो जी ठुल्ले हैं। मैं कहता हूँ वो जो भी है वो रियासत पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप अकेले हों या 100 लोगों के साथ हों, एक पुलिस वाले की, एक रियासत के बंदे की कदर करें, उसकी इज्जत करें और उसकी बात माने। यही हमारे सिटीजन होने की अलामत है और ये सिविक सेंस यही है। और हमें यही इस मुल्क ने हमें राइट्स दी हैं, हमें इस मुल्क ने बचाया है, हमें इस मुल्क ने पहचान दी है। सो इसकी कदर करें, ना कि इसकी सड़कें रोकें और लोगों की जिंदगियां तबाह करें। लेट्स होप थिंग्स विल बी बेटर एंड थैंक यू वेरी मच आरजू काज़मी साहब फॉर योर टाइम। इट्स ग्रेट टू टॉक। थैंक यू।